السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت واللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت واللہ، العزیز المتعزز بالعزت واللہ، القدیر المقتدر بالقدرة والله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى في مقام آخر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، اپنی ذمہ داری کیسے نبھائیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اس کے لحاظ سے، ہر ایک انسان کو اس کے لحاظ سے ذمہ داری دی ہے۔ اگر کوئی گھر میں ہے، شوہر ہے، تو اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داری اس کے ذمہ دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو کسی مدرسے کا بڑا بنایا یا کوئی امامت کا عہدہ سپرد کیا، غرض بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں، اور اگر یہ ذمہ داری کو ہم نبھانا ہو تو خصوصیت سے ہم صبر کے ساتھ کام کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اندر صبر نہیں اس کا دین نہیں، جس کے اندر ادب نہیں اس کا علم نہیں، جس کے اندر پرہیزگاری نہیں تو گویا اس کے واسطے قرب خداوندی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے حاصل نہیں ہو سکتا جس کے اندر پرہیزگاری نہ ہو۔ تو آدمی کو سب سے پہلے چاہیے کہ کوئی بھی ذمہ داری نبھانا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ صبر سے کام کریں،
خصوصیت سے علماء کو بھی اس طرف اللہ نے کچھ توجہ دلائی۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یہاں قرآن کو سکھاؤ۔ یہ جو قرآن کو سکھانے کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ایک دم بہت بڑی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سکھانے کی بات بعد میں لائی۔ جو سورت شروع کی تو اس سورت کو الرحمن کے لفظ سے شروع کی۔ یہاں علماء کو بھی اللہ نے توجہ دلائی کہ الرحمن رحم سے آتا ہے۔ اللہ القرآن، قرآن کو سکھاؤ۔ جب تم قرآن کو بچوں کو پڑھاؤ تو پڑھاتے وقت تمہارے دل کے اندر نرمیت ہو، اس لیے کہ جو بچہ تمہارے پاس آتا ہے تم روحانی طور پر اس کے باپ بن جاتے ہو، اور روحانی طور پر وہ تمہارا بیٹا بن جاتا ہے۔ تو اب روحانی باپ کو چاہیے کہ بچہ کوئی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بچہ کوئی متوسط اوسط درجے کا، کوئی بچہ اسی طریقے سے ادنا درجے کا، کوئی بچہ بالکل ناکام درجے کا، کچھ پڑھ نہیں سکتا۔ سب بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ تم نرمی کو اختیار کر کر ہر بچے کے ساتھ برتاؤ کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچہ بالکل نہیں پڑھ سکتا، اب اس بچے کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ کام کرو کہ اسے اچھا ماحول دو۔ اگر بچہ نہ بھی پڑھ سکے تو اس وقت میں بچے کو ماحول تو اچھا مل جائے تاکہ آگے چل کر یہی بچہ ماں باپ کا فرما بردار بن جائے۔ علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ، آپ نام سنے ہوں گے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت ہی بڑے ادب والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس سبق سنانے گئے، سبق یاد نہ تھا، حضرت نے خوب پٹائی کی۔ پھر تفتازانی کے بارے میں حضرت نے معلوم کیا تو تفتازانی بالکل کن ذہن کے تھے، کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی تھی، حضرت بہت زیادہ پٹائی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود تفتازانی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے نبی آئے۔ اللہ کے نبی کسی ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ اس تشریف آوری کے دوران اللہ کے نبی نے دو ساتھیوں سے فرمایا جاؤ تفتازانی کو پکڑ کر لاؤ۔ دو ساتھی تفتازانی کو پکڑ کر لے گئے۔ یہ خواب کے اندر ہوا۔ علامہ تفتازانی کے منہ سے اپنا منہ نبی نے ملایا، پھر اپنا تھوک مبارک نبی نے تفتازانی کے مبارک منہ میں داخل کیا تو اس کے بعد سے تفتازانی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کوئی بات نہیں بھولتے تھے۔ اب یہاں تفتازانی کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ وقت کے ولی ہو گئے، اور وقت کے ولی ایسے ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کی شروع کی جو عادت تھی وہ یہ عادت تھی کہ وہ بالکل با ادب تھے، ہر چیز میں ادب کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم پڑھائی کو بعد میں ترجیح دیں، سب سے پہلے ادب اپنے بچوں کو سکھلائیں، اس لیے کہ اگر بچہ عالم بن گیا، بچہ ڈاکٹر بن گیا، بچہ انجینئر بن گیا، بچہ ماسٹر بن گیا، بچہ IAS بن گیا، بچہ D.Ed کر لیا، بچہ B.Ed کر لیا، غرض کوئی بھی ڈیوٹی لے لیا پر با ادب والا نہ بنا تو اس کا یہ ڈیوٹی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب کے بغیر علم کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی باادب نہیں بنتا تو اس وقت تک آدمی دوسروں کو اپنا صحیح علم بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہ علم کے ذریعے سے الفاظ تو اچھے اچھے زبان سے نکلیں گے، مگر امام غزالی کی بات کو میں سامنے رکھ کر آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں۔ امام غزالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ الفاظ کا اثر زیادہ نہیں ہوتا
الفاظ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لہجے کا اثر دوسرے لوگوں پر فرماتے ہیں۔ اس لیے لہجہ اپنا ایسا بناؤ کہ اس لہجے کے اندر ہمارے لیے ادب بہت ہی زیادہ داخل ہو۔ ادب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، اس لیے جو ادب والا بن گیا تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اب جب ادب آ گیا تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ آدمی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں بہت ہی زیادہ چست رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خلیفہ گزرے ہیں، امیر المؤمنین دوم تھے، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکے کے اندر دھوپ کا عالم تھا، کڑی دھوپ تھی، گرمی کا زمانہ تھا، اور اتنی زیادہ گرمی تھی کہ گھروں سے باہر نکلا نہیں جاتا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے تھوڑا جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی جو دیکھنے میں بہت زیادہ اونچا معلوم ہو رہا تھا، دو اونٹوں کو ہاتھ ڈھانک کر آ رہا تھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس آدمی سے تھوڑا باہر نکل کر بات کروں، مگر دھوپ اتنی سخت تھی کہ میں تھوڑی دیر کے واسطے گھر سے باہر نکلا، مگر باہر رہنا مجھ سے گوارا نہ ہوا، گرمی شدت کی تھی۔ میں فوراً گھر کے اندر آ گیا اور اپنے خادم غلام سے کہا کہ جب وہ آدمی ہمارے قریب آ جائے تو اسے اپنے پاس بلا لو، تاکہ جب دھوپ ٹھنڈی ہو، دھوپ ٹھنڈی ہونے کے بعد وہ اپنے گھر پر روانہ ہو جائے۔ حضرت عثمان فرماتے میں نے خادم کو تو حکم دے دیا، اب خادم باہر نکلا، خادم سے بھی گرمی برداشت نہیں ہوئی، فوراً دوڑ کر آ کر کہنے لگا کہ استاذ محترم جب یہ قریب آئیں گے تو مل جاؤں گا گھر سے باہر، ورنہ اس گرمی کے اندر باہر نکلنے کی سکت میرے اندر نہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں بھی دروازے میں کھڑا رہا، شاگرد بھی دروازے میں کھڑا رہا، جب وہ آدمی سامنے لے کر آیا اونٹوں کو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عمر فاروق تھے۔ حضرت عثمان فرماتے میں نے خادم کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ آگے نہ بڑھو، میں آگے بڑھوں گا۔ آگے بڑھ کر کہا کہ امیر المومنین تھوڑا اندر آ جاؤ، جب دھوپ ٹھنڈی ہو جائے بعد میں اونٹوں کو ہاتھ کر چلے جانا۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری اونٹیں نہیں بلکہ یہ بیت المال کی اونٹیں ہیں، اس کے اندر تھوڑی بھی خیانت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مغرب کا وقت ہونے سے پہلے نہ جانے کون سی حالت پیدا ہو جائے، پہلے میں اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر فاروق روانہ ہو گئے۔ یہاں امت کو سبق دیا کہ امت اپنی ذمہ داری نبھانا ہو تو ایسے طریقے سے نبھاؤ۔ آج کل ذمہ داری کا احساس ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ میں نے شروع ہی میں کہا کہ ذمہ داری نبھانا ہو تو ایک تو اپنے دل کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے نبھایا جائے، اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ صبر ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ ذمہ داری کے بوجھ کو سر پر لے کر ہم دوسروں پر بھڑک جانا یا دوسروں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لاڈلے نبی تھے، مگر دیکھیں حضرت یعقوب کے پاس اپنے بیٹے آئے، یوسف کو لے کر گئے، یوسف کو لے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر یعقوب کے پاس واپس آ کر کہنے لگے آپ کے بیٹے کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام اس تیزی کے ساتھ روئے۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں ہی سفید ہو گئی، بینائی ہی ختم ہو گئی، مگر کچھ سال کے بعد حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ان دونوں کی جب ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے
اس وقت اپنے ابا محترم سے فرمایا کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ہی ختم ہو گئی، آپ اتنا کیوں روئے؟ جبکہ اگر دنیا میں یہاں جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اگر یہ ملاقات نہ ہوتی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں میری اور تمہاری ملاقات کرا دیتے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ جملہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آج بھی لکھ کر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے لاڈلے بیٹے، میں تمہاری جدائی میں نہیں رویا کہ تم میرے لاڈلے تھے، تم مجھ سے جدا ہو گئے، میں اس واسطے نہیں رویا، بلکہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ تم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو، اللہ نے تم کو میری نسل میں پیدا کیا ہے، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کہیں تمہیں غلط ماحول نہ مل جائے اور غلط ماحول کی وجہ سے تم خاندان نبوت سے دور ہو جاؤ۔ آج ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ یعقوب کو یوسف کے بارے میں صرف ماحول کے تعلق سے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں غلط ماحول مل کر کہیں یوسف خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو برا نہ بن جائے، جبکہ وہ نبی تھے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا تھا۔ مگر آج ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کتنے بڑے متفکر ہیں، اور ہماری حالت اپنے بچوں کے تعلق سے کیا ہے کہ بچے صبح میں کیا کر رہے ہیں، اسکول میں جا کر کیا کر رہے ہیں، ٹیوشن میں جا کر کیا کر رہے ہیں، بچے مکتب میں جا کر کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے سے کہیں ایمان تو اپنا نہیں گوارے۔ ہم کبھی اپنے آپ میں متفکر نہیں ہوتے۔ میری بات کو کوئی مفاد پرستی کی بات کر کر غلط رخ نہ دیں، بلکہ اسلامی طریقے کی بات مجھے کھل کر کہنا پڑتا ہے۔ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کرو، کچھ ماحول کو دیکھنا پڑا، کیا ہو گیا امت کو کہ امت اپنے بچوں کے تعلق سے متفکر فکر مند نہیں ہوتی۔ بس جو بھی ہو ایجوکیشن آ جائے، جس طریقے سے بھی آ جائے، بس اپنے آپ میں متفکر ہونا پڑتا ہے ساتھیوں کہ کہیں دین کو تو ہم پس پشت نہیں ڈال رہے ہیں۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، قریب ہی میں گزرے ہیں۔ حضرت کے بارے میں ایک واقعہ لکھ کر ہے کہ حضرت مصر کو جامعہ ازہر کو تشریف لے گئے، وہاں کچھ دن آرام کرنے کا موقع ملا، وہاں کچھ بیانات کرنے کا موقع ملا، کچھ ماحول بچوں کے اندر اونچ نیچ والا دیکھا، تو وہاں حضرت نے محتمم صاحب کو بلا کر بٹھا کر بات کیا کہ آپ کے بچوں میں یہ رنگ نہیں، ایسا رنگ نظر آتا ہے جو ہمیں ہضم نہیں آتا، جو اسلام کے خلاف نظر آتا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی کی بات کو وہ مصر کے بڑے عالم سنتے ہوئے کہنے لگے، حضرت میں تو محتمم ہوں، مجھے کمیٹی کے سامنے بھی یہ باتیں پہنچانا ہے، میں تو پرنسپال ہوں، ٹرسٹ کے سامنے بھی مجھے باتیں پہنچانا ہے۔ آپ یہ کام کیجئے، آپ ساری رات آپ کے پاس وقت ہے، ایک پرچے کے اندر ساری باتیں لکھ کر دے دیں تاکہ میں سارے ٹرسٹ والوں کے سامنے پہنچا دوں۔ حضرت نے اس وقت ایک تاریخی جملہ مختصر طور پر لکھا کہ حضرت نے لکھا تھا کہ میرے ساتھیوں، اے عالموں، اے ذمہ داروں، لکھتا ہوں سن لو کہ یہ قوم کے جگر پارے ہیں، قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج اگر بچے ہمارے غلط راہ پر جا رہے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں صرف ان کے والدین سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ ہر ذمہ دار سے سوال ہوگا کہ تو نے کیا کیا اور تجھے کرنا چاہیے تھا کیا، جبکہ وہ غلط ماحول میں جا رہے تھے تم اس وقت کیا کر رہے تھے۔ بچہ پڑھے کہ نہ پڑھے اس بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی، بلکہ بارے میں اس فکر کرنی کہ بچہ بنے کہ نہ بنے۔ آج ہر ایک کی فکر یہی کہ بچہ اچھا پڑھے، مگر میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی والدین آ کر کہیں کہ ہمارے بچے کو اچھا پڑھاؤ، اور تم ان کو ٹوک کر کہو کہ ہم بچے کو اچھا پڑھانے سے زیادہ اچھا بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ بچہ ایک طرف عالم بن کر، ایک طرف ڈاکٹر بن کر، ایک طرف انجینئر بن کر، ایک طرف سائنسدان بن کر ماں باپ کا نافرمان بنے تو ایسے عالم بننے کا کیا فائدہ، ایسے ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ، ایسا انجینئر بننے کا کیا فائدہ، ایسا سائنسدان بننے کا کیا فائدہ، ایسا بڑی ڈیوٹی لینے کا کیا فائدہ جبکہ وہ باادب ہی نہ بنے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے میرے ساتھیوں وہ ہمیں سیکھنے کی ہے، وہ ادب ہے۔ ادب سیکھنے کے واسطے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صرف دو باتیں ارشاد فرمائی، ان دو باتوں کو اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اتار دیں اللہ سے امید ہے کہ بچے بن جائیں۔ اس میں سے حضرت نے ایک بات فرمایا کہ جو کام بھی بچہ کرے بس صبر سے کرے، تحمل سے کرے، اور دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرے۔ جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو حضرت اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے گویا میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بنا دیں گے۔ تو ساتھیوں یہ صبر یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت علی نے اسی بات کو لے کر ایک بات ارشاد فرمایا جس کے اندر تین چیزیں نہیں تو گویا اس کے اندر کوئی چیز نہیں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا علی بتلاؤ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا وہ تین میں سے پہلی چیز اللہ کی سنت، دوسری چیز رسول اللہ کی سنت، تیسری چیز اولیاء اللہ کی سنت۔ پھر پوچھنے والے تو سوال کرتے، پھر پوچھا علی اللہ کی سنت کا مطلب کیا، رسول اللہ کی سنت کا مطلب کیا، اولیاء اللہ کی سنت کا مطلب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راز کو چھپا دیتے ہیں کہ تم بھی راز کو چھپاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے بارے میں کچھ چیز دیکھ کر جب تک وہ بات دوسروں سے بیان نہ کرو تب تک تمہارا کھانا ہضم نہ ہو۔ یہ اللہ کی سنت نہیں، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ کی سنت دیکھو، اللہ ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں مگر اللہ اسے چھپا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ شوہر بیوی کو چھپا کر گناہ کرتا ہے، بیوی بعض گناہ ایسی کرتی ہے جس کا شوہر کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ بیوی کا گناہ شوہر کو پتہ چل جائے تو فوراً شوہر طلاق پکار دے، مگر اللہ کو یہ گناہ معلوم ہوتا ہے اور اللہ اسے چھپا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی سنت پر عمل کر لو، کسی کا کوئی عیب تمہارے سامنے کھل جائے تم فوراً اپنی زبان کو بند کر لو، کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کرو۔ پھر حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حد درجہ نرم دل تھے، مہربان تھے، تم بھی نرم دل بن جاؤ، مہربان بن جاؤ۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے سامنے آ کر کوئی گالی دیتا تو رسول اللہ اسے دعا دیتے تھے، کوئی برا بلا کہتا تو اس کے حق میں رسول اللہ کی عادت تھی کہ اچھا کام کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اقامت بھی ہو گئی تھی، رسول اللہ ہاتھ بھی اٹھا دیے تھے تاکہ رکعت باندھ دے۔ دیہات کے کھیڑے کے ایک صحابی آئے اور آ کر رسول اللہ کا گریبان پکڑ کر اس طرح کھینچا کہ رسول اللہ کی گردن میں تھوڑا لال پن سا آ گیا۔ رسول اللہ تھوڑا پھر
کر پوچھنے لگے کہ کیا چاہتے ہو؟ وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک ضرورت ہے تم پوری کر دو، بعد میں تم نماز پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ سے تھوڑا رک جاؤ، میں باہر جاتا ہوں، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، بعد میں آتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ باہر گئے، ضرورت کو پورا کیے، بعد میں آئے نماز پڑھایا۔ اگر آج کے ماحول کو رکھ کر دے دیں کہ میں آپ کا امام ہوں، نماز پڑھانے کے واسطے کھڑا ہوں، اگر کوئی کھیڑے والا آدمی آ کر مجھے کھینچ دے تو مجھے کتنا غصہ آئے گا کہ میں تو امامت کرنے کے لیے کھڑا اور میرے پیچھے مقتدی بھی برداشت نہیں کریں گے، ڈانٹ کر گئے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ مگر رسول اللہ کے اخلاق دیکھو، رسول اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے، صحابہ انتظار میں کھڑے اور اس آدمی کو تکلیف دینا رسول اللہ برداشت نہیں فرما رہے ہیں۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اولیاء اللہ کی سنت یہ ہے کہ اولیاء اللہ پر جو بھی تکلیف آتی ہے بس اس پر صبر کر لیتے ہیں، جب وہ صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں مقام دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کو اپنی عادت بنائیں۔ اور آخر میں ایک بات بتا کر بات کو ختم کر دوں کہ ہمیں صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہو تو امانت کی ضرورت ہے۔ امانت داری سے جو کام بھی کیا جائے گا اللہ اس کا بدل دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اس کا بدل آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا یونس پالن پوری اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ بتلا کر ہے، میں مختصر طور پر واقعہ بتلا کر میں امانت داری کے تعلق سے واقعہ ہونے سے بتلا رہا ہوں، بات کو ختم کر دوں۔ حضرت یونس پالن پوری واقعہ لکھ کر ہے کہ عرب کے اندر ایک حاجی صاحب نوجوانی کی حالت کے تھے، عالم بھی تھے، حاجی بھی تھے، اللہ نے کچھ مقام بھی عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ مکے میں رہتے ہوئے وہ مزدلفہ مینا عرفات کی طرف حج کے لیے نکلے، راستے میں ایک تھیلی ملی جس کے اندر سونے کا ہار تھا۔ اب یہ عالم صاحب حاجی بھی تھے، جب وہ تھیلی اٹھائی تو اس کے اندر ایک سونے کا ہار قیمتی ملا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو رکھ لوں تاکہ تھوڑے دن میں مالدار ہو جاؤں۔ مگر اللہ کا ڈر غالب آیا، امانت داری کا ڈر غالب آیا۔ جب امانت داری کا ڈر ان کے دلوں کے اندر غالب آیا تو غالب آنا ہی تھا تو وہ اعلان کرنے لگے کہ یہ تھیلی کس کی ہے، مجھے نشانی بتلا کر لے لو۔ اب یہ صاحب جب عالم صاحب اعلان کیے تو ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ میری تھیلی، پھر نشانات بتلائے گئے، تھیلی واپس کر دی گئی۔ اتفاقاً جو صاحب ملے تھے جن کی تھیلی تھی وہ نابینا تھے۔ اب یہ صاحب کے دل میں پھر خیال آیا کہ نابینا کی تھیلی تھی، میں رکھ لیتا تو کیا ہو جاتا۔ پھر دل میں یہ خیال بھی لایا کہ میں عالم ہوں، کہیں امانت میں خیانت کروں تو اللہ مجھے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اب یہ حج کے سفر سے اپنے گھر پر روانہ، اور جن کی وہ تھیلی تھی وہ اپنے گھر پر روانہ ہو گئے۔ وقت گیا گزر گیا، اب یہ حاجی صاحب جو عالم دین تھے، نوجوانی کی حالت تھی، جن کو مکے سے کسی دوسرے گاؤں کا سفر درپیش ہوا۔ پہلے زمانے کے اندر جہاز کے ذریعے سے سفر کیے جاتے تھے، اب جہاز میں جو ہی سفر پر روانہ ہوئے سمندری طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا۔ اب یہ ایک تختے پر بیٹھ گئے، تختہ بہتا ہوا ایک کنارے پر پہنچا اور یہ صاحب کچھ دن ہونے کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئے تھے، اور اس سمندر کے بازو میں ایک گاؤں تھا۔ تھوڑی دیر میں بات کو ختم کر دوں، اور اس گاؤں والے اتفاقاً سمندر کے بازو میں کسی کام پر آئے ہوئے تھے۔ اب یہ تختے پر یہ صاحب کو لیٹے ہوئے دیکھا تو اپنے گاؤں میں لے جا کر ان کا اکرام کیا، ہوش آیا۔ پھر وہ
عالم دین نکلے تو اپنے گاؤں میں امامت کے لیے بھی رکھ لیے، پھر وہ خطابت بھی کیے، پھر قضاوت کا کام بھی کیے۔ تھوڑے دن کے بعد ان کی صلاحیت، ان کے ادب کو دیکھ کر گاؤں کے لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا کہیں یہ ہمارے گاؤں سے نکل تو نہ جائیں، فوراً رشتہ بھی طے کر دیا، شادی بھی کر دی۔ شادی کی رات میں اب یہ صاحب لڑکی کے پاس پہنچے تو جو ہار ان کو مکے میں ملا تھا وہی ہار اس عورت کے گلے میں نظر آیا۔ پھر بیوی تھی، نکاح تو ہو چکا تھا، پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے ملا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے والد محترم حج کے لیے گئے تھے، یہ شروع ہی سے ہمارا ہار تھا، مگر ہمارے والد محترم کا یہ ہار گم ہو گیا۔ تو کوئی ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان ہمارے والد محترم کو دوبارہ لا کر یہ ہار دے دیا۔ تو ہمارے والد محترم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہ اگر ایسا نوجوان مجھے اس گاؤں میں ملے تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ اتفاقاً 1 مہینہ پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا، مگر میرے والد کی یہی دعا تھی کہ اللہ نیک نوجوان دے دے۔ تو یہ عالم صاحب خوش ہو کر کہنے لگے جو تمہارے والد کو جا کر ہار دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا، تمہارے والد کی دعا تھی کہ والد کی دعا نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ یہ واقعہ لکھ کر یونس پالن پوری ایک بات لکھ کر ہے کہ اگر ہم امانت داری سے کوئی بھی کام کریں گے اللہ دنیا بھی دیں گے، دین بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے۔ تو غرض دوستو ہمیں پہلا کام صبر کرنا پڑتا ہے، دوسرا اپنی ذمہ داری جو بھی ہو اسے صحیح طریقے سے نبھانا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔